تمہید کے ابتدائی ایک دو پیراگرافوں کے بعد اصل موضوع سے متعلق آپ کے پاس جو ذخیرہ معلومات ہو اسے ایک ترتیب کے ساتھ پیش کیجیے۔ درمیان میں حسب مواقع اشاروں، اقوالوں اور ضرب مثال بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ آپ کے مضمون کے مختلف جملوں اور پیراگرافوں کے درمیان ربط اور تسلسل بہت ضروری ہے۔ بے ربط عبارت سے مطلوبہ تاثرات پیدا نہیں ہو سکیں گے۔ اگر آپ ربط نہیں دیں گے اپنی مضمون میں تو پھر آپ کا مضمون، آپ کا ٹاپک، آپ کا موضوع کسی کی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ کسی تحریر میں لکھنے والے کی شخصیت کے ساتھ ساتھ اس کا اسلوب بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ انداز بیان جس قدر دلکش اور خوبصورت ہوگا، مضمون اسی قدر بلند پایا اور معیاری سمجھا جائے گا۔ معروف مفکر اور دانشور ابن خلدون کا کہنا ہے کہ الفاظ پیالہ ہیں اور معنی پانی، یعنی پیالہ اگر نہ ہو تو پانی بیکار ہے، اور اگر پانی نہ ہو، پیالہ خالی پڑا ہو تو پیالہ بھی بیکار ہے۔ لہٰذا دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہیں۔ بعض اوقات خیالات کی بلندی اور معلومات کی وسعت کے باوجود اسلوب ایک خشک ہوتا ہے، اسلوب کافی خشک ہوتا ہے، بے کیفی ہوتی ہے، جو کہ مضمون کو بے لطف سا بنا دیتی ہے، اور انسان کا ایسی چیزیں پڑھنے کو دل نہیں کرتا جب تک کہ کسی چیز میں خشک سے خشک مضمون میں بھی شائستگی اور لطافت اسی صورت میں آتی ہے جب آپ کے اسلوب میں روانی ہو، شگفتگی ہو، شائستگی ہو، اور کہیں کہیں مزاح کا پہلو طنز کے ساتھ ساتھ شامل ہو۔ آپ کے جملے مختصر ہونے چاہیے، سادہ ہونے چاہیے، طویل فکروں اور پیچیدہ انداز بیان سے اجتناب کرنا چاہیے۔ ظاہر ہے مشکلات تو کسی کو بھی پسند نہیں ہے، کوئی بھی مشکل پسندی کی طرف نہیں جاتا۔ مفہوم کو پرتکلف انداز کی بجائے سیدھے سادے طریقے سے بیان کیجیے۔ مشکل الفاظ اور لمبی چوڑی تراکیب سے بھی گریز بہتر ہے۔ کسی ایک لفظ کو مضمون میں بار بار نہ دہرائیے۔ اس طرح کسی ایک جملے یا مفہوم کو دوبارہ یا سہ بارہ استعمال کرنے سے حد الوسع گریز کیجیے، کیونکہ اس سے مضمون میں پھیکا پن پیدا ہو جاتا ہے، اور بار بار کسی ایک شے کی تکرار جو ہے وہ انسان کو بور کر دیتی ہے۔ جہاں تک ممکن ہو انگریزی یا دیگر اجنبی زبانوں کے الفاظ استعمال نہ ہی کریں تو بہتر ہے۔ جن انگریزی الفاظ کے اردو مترادفات موجود نہیں ہیں یا انگریزی الفاظ اردو میں عام طور پر رائج ہو چکے ہیں، ان کا استعمال کرنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے، جیسے کہ ہماری زبان میں ہم اکثر کوئی نہ کوئی انگریزی کے الفاظ استعمال کرتے رہتے ہیں جو کہ اجنبی محسوس نہیں ہوتے۔ لیکن اگر ایسے لفظ جن کے لیے ڈکشنری کنسلٹ کرنی پڑے اور جن کے لیے آپ کو مضمون الفاظ کے لیے آپ کو ان کے مطالب دیکھنے پڑیں، تو ایسے الفاظ کو اپنے مضمون میں لکھنے سے گریز کریں۔ اور انگریزی ناموں کے سامنے انگریزی رسم الخط میں بھی نام لکھ دیجئے تاکہ املا کا واضح ہو جائے۔ اگر آپ ایسے لفظ لکھتے ہیں تو پھر بریکٹ میں اس کا معنی ضرور لکھ دیں۔ صحت زبان کا خاص خیال رکھیے۔ غلط اشعار، غلط اقوال درج کرنے کی بجائے انہیں مت لکھیں۔ یہ بہت ضروری بات ہے کہ آپ غلط چیز لکھ رہے ہیں، پیش کر رہے ہیں، یہ بہت غلط بات ہے۔ اس سے بہتر ہے کہ آپ اسے مت لکھیں۔ مضمون مکمل کرنے کے بعد اسے ایک بار پڑھنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ اس میں حسب ضرورت ترمیم و تنسیخ کر سکتے ہیں آپ۔ کوئی بات اگر آپ نے لکھتے ہوئے دوبارہ لکھ دی ہے تو اسے کاٹ سکتے ہیں آپ، اس میں ترمیم کر سکتے ہیں آپ، کسی چیز کی آپ تنسیخ کر سکتے ہیں، کسی کو حذف کر سکتے ہیں، کسی چیز میں آپ اضافہ کر سکتے ہیں۔ اس لیے لکھتے وقت آپ ضرور جگہ کی گنجائش رکھیے تاکہ آپ اس کو ٹھیک بھی کر سکیں۔ اپنے کسی پروفیسر صاحب کو ضرور دکھائیں، اپنے ٹیچرز کو دکھائیے، اور مسلسل مشق سے ہی آپ بہترین مضمون لکھ سکتے ہیں، اور آپ کے لیے آسان اور دلچسپ بنتا جائے گا۔ جو کہ چیز آپ کو بہت مشکل محسوس ہوتی ہے، لیکن جب آپ اس کی مشق کریں گے، جب آپ اس کو لکھ لیں گے، جب آپ اس کی مشق کرتے جائیں گے تو یہ آپ کے لیے آسانی پیدا ہو جائے گی۔ اس سلسلے میں بہت سارے مضمون نمونے کے طور پر آپ کی گرامرز میں دیے گئے ہیں، اور کسی ایک موضوع پر دو تین موضوعات پر ایک مضمون جو ہے وہ آپ لکھ سکتے ہیں۔ اس طرح آپ بہت سارے موضوعات کو تحریر کر لیں گے۔ کون کون سے موضوعات کے متعلق آپ ایک ہی مضمون، ایک ہی معلومات کو تھوڑا رد و بدل کر کے آپ مضمون لکھ سکتے ہیں۔ آپ کی کتابوں میں بہت سارے مضامین ہیں، موثر انسانیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور مضمون میں ہیڈنگ سے گریز کریں۔ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ مضمون پیراگراف کی صورت میں لکھیں۔ مضمون میں آپ 4 یا 5 صفحات لکھیں۔ 20 نمبر کا اگر مضمون ہے تو 4-5 صفحات ہونے چاہیے، اور ان پر پیراگراف بنے ہونے چاہیے ہر بات کے لیے۔
جیسے کہ آپ کو بتایا کہ تمہید میں آپ تمہید دیں، پھر آپ نفس مضمون لکھیں، پھر اختتام کریں، تو تمہید کا ایک ڈیڑھ صفحہ، نفس مضمون کے 2 صفحے، اور اختتام کرتے وقت آپ ایک ڈیڑھ صفحہ لکھ سکتے ہیں، تو ٹوٹل آپ کے 4-5 مضمون کے صفحات بن سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں آپ اپنا ٹائم بھی سیٹل کر لیں، گھڑی دیکھ کر آپ پریکٹس کریں تاکہ آپ 30-35 منٹس میں ایک اچھا مضمون لکھ سکیں۔ اس سے زیادہ وقت آپ کو پیپر میں درکار نہیں ہوتا۔ آپ 35 منٹ میں ایک بہترین مضمون لکھ سکتے ہیں اگر آپ اس مضمون کے بارے میں آپ نے پریکٹس کی ہو اور آپ ان طریقوں سے مضمون لکھیں جو طریقے میں نے یہاں پر آپ کو واضح کیے ہیں، تو آپ بہتر مضمون لکھ سکتے ہیں۔ آپ 30 منٹ میں ایک مضمون لکھیں اور اس کے بعد 5 منٹ میں آپ اس کی ریڈنگ بھی کریں، اور اس میں آپ جو ترمیم کر سکتے ہیں وہ کر لیں، اور زیادہ سے زیادہ مضمون کو ٹائم دیں، کیونکہ یہ نمبر آپ کے کافی نمبر پیپر کے مضمون نویسی نے گھیرے ہوئے ہیں۔ 20 نمبر کا مضمون لکھتے وقت آپ کو کافی احتیاط سے اور ٹائم سے آپ کو یہ پیپر حل کرنا ہوتا ہے، اور یہ سوال پیپر میں یہ سوال آپ کو حل کرنا ہوتا ہے، اور اسے کوشش کریں اس سوال کے لیے آخر میں آپ لے جائیں اس سوال کو، کہ بہت سا ٹائم جو آپ کے پاس بچ جائے وہ آپ مضمون نویسی کو دیں تاکہ ایک بہترین مضمون آپ لکھ سکیں۔ آپ کے نمونے کے مضامین بہت سارے ہیں، جیسے کہ ایک مضمون ہے قائد اعظم جیسے میری پسندیدہ شخصیت، تو قائد اعظم اگر ایک مضمون ہے تو اس میں پسندیدہ رہنما بھی آ سکتا ہے، پسندیدہ شخصیت آ سکتا ہے، قائد اعظم میرے ہیرو، قومی ہیرو پر بھی آپ لکھ سکتے ہیں۔ جیسے کہ ایک مضمون پر آپ بہت سارے متبادل عنوانات کے ذریعے آپ مضمون تحریر کر سکتے ہیں۔ اسی طرح جیسے کہ یہ مضمون ہے ہمارا فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، ایسے آپ کو کچھ اشعار آ سکتے ہیں جن کے مصرے ہوتے ہیں اور ان مصروں پر آپ کو مضمون لکھنا ہوتا ہے، تو اس سلسلے میں آپ کو اسلامی اخوت کے طور پر بھی آپ یہ مضمون لکھ سکتے ہیں۔ پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ، اس پر بھی یہی ٹاپک آ سکتا ہے۔ قومی اتحاد پر بھی یہی ٹاپک آ سکتا ہے۔ اتحاد عالم اسلام کے حوالے سے بھی آپ یہی مضمون تحریر کر سکتے ہیں، اس میں تھوڑا بہت رد و بدل آپ کر سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں آپ کی ریڈنگ بہت ضروری ہے، آپ کا تجربہ، آپ کا مشاہدہ بہت ضروری ہے۔ جتنا آپ ریڈنگ کریں گے اتنا ہی آپ کے ذہن کھلیں گے، اور اس کے مطابق جب آپ اس کو تحریر کریں گے تو آپ کی مشق سے ہی ایک بہترین مضمون لکھا جا سکے گا۔ ٹھیک ہے گرلس، امید ہے آپ لوگوں کو یہ لیکچر آج کا سمجھ آ چکا ہوگا انشاءاللہ۔ اگر کوئی اس میں آپ کو سمجھ نہیں آئی تو آپ لوگ جو ہیں وہ کچھ کوسچنس کے ذریعے آپ پوچھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ملتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر۔ اللہ حافظ۔